انگلینڈ میں جب سے بریگزٹ ہوا ہے تو یہاں پر تین لوگوں کو جو بڑے مسئلے بنے ہیں. ایک تو اس میں تھا کہ ہاؤسنگ کا، کہ یہاں لوگوں کو اب گھر نہیں یہاں کرائے پہ مل رہے. پراپرٹیز جو ہیں وہ پہلے ہی بڑی جو تھی، لوگ یہاں پر مسائل کا شکار تھے. اب ان یورپین کے آنے سے کسی کو گھر نہیں مل رہا. دوسرا ہیلتھ کا ایشو تھا. پہلے اپوائنٹمنٹ وغیرہ آپ کو NHS سے مل جاتی تھی، اب ایک سال کی اپوائنٹمنٹ چلی گئی، اتنا رش ہو گیا ہے. تیسرا تھا بچوں کی ایجوکیشن کا. تو اسکولوں میں اب اتنا رش ہو گیا کہ وہاں جس کلاس میں 5 یا 6 بچے ہوتے تھے تو اوور کراؤڈڈ ہو گئے ہیں، 30 40 بچے ہو گئے ہیں. تو اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ جو مسئلہ بنا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بنا ہے. پہلے یہاں پر جاب کا ایشو نہیں ہوتا تھا، اسٹوڈنٹس کو بڑی آسانی سے جاب مل جاتی تھی. لیکن اب ان یورپین کے آنے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ اب اسٹوڈنٹس کو جاب جو ہے وہ نہ ملنے کے برابر ہے. مطلب اگر کہیں جاب ملتی ہے تو وہ کوئی اچھی جاب نہیں ہے. تو جو اس ویڈیو کو آپ سے شیئر کرنے کا بیسک پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ان یورپین کو کبھی بھی اپنا گھر کرائے پہ نہ دیں. ہمارا ایک گھر ہم نے ان کو کرائے پہ دیا ہوا تھا 450 پر منتھ پہ. تو ہمیں ضرورت پڑی تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ وہ گھر خالی کر دیں. تو پہلے تو وہ کہتے رہے جی اگلے ماہ کرتے ہیں، اس سے اگلے ماہ کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہمیں وہ گھر خالی کروانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑا. تو اب کورٹ کی بھی جو ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2-3 ماہ کی ملتی ہے. تو جب فائنل ہیئرنگ پہ کیس آیا سیکشن 21 کے نوٹس کے بعد، تو وہ فیملی آئی تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں 1 ماہ مزید رہنے دیں، تو کورٹ سے کیس واپس لے لیں، ہم آپ کا گھر خالی کر دیں گے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. جب کورٹ سے کیس واپس لے لیا تو جب وہ ٹائم آیا تو اس ٹائم پہ کہتے جی ہمیں تو گھر نہیں مل رہا، ہم تو نہیں خالی کر رہے. تو ہمیں دوبارہ کورٹ میں جانا پڑا، دوبارہ ان کو نوٹس دینا پڑا. تو ایک تو وہ ہمیں اس طرح مطلب پریشان کر رہے ہیں، گھر نہیں خالی کر رہے. دوسرا جو انہوں نے گھر کا بیڑا غرق کیا ہے، 2 میاں بیوی آئے تھے، اب وہ وہاں پر کوئی 20 لوگ رہ رہے ہیں. اس کی بیٹیاں بھی آ گئی ہیں، ڈیپینڈنٹ پاکستان سے ان کو بلا لیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ داماد اور بیٹے، مطلب وہ ایک فیملی جو آئی تھی اس نے اپنے 20 ڈیپینڈنٹ بلا لی ہیں. اور UK گورنمنٹ کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہاں جو ہم انگلینڈ میں رہ رہے ہیں وہ اپنے ریلیٹیوز کو نہیں بلا سکتے. اور یہ یورپین جو تھے انہوں نے 20 لوگ اپنے بلا لیے ہیں، اور جس دن سے یہ آئے ہیں انہوں نے انگلینڈ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو میں تو ان کو کرمنلز کہتا ہوں. کرمنلز میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی انٹری ہی لیگل ہے. مطلب یہ پہلے یورپ میں آئے ڈنکی لگا کے بارڈر کراس کر کے، اب وہاں سے یہ آ گئے ہیں بریگزٹ کے بعد انگلینڈ میں. تو 5 کروڑ کے قریب انگلینڈ کی آبادی تھی، 1 کروڑ یہ یورپین آ گیا اور انگلینڈ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. لیکن ایک اچھی بات ہوئی ہے یورپ کے لیے کہ یورپ میں اب سکون ہو گیا. جتنا گن تھا، جتنے یہ کرمنلز تھے، یہ سارے آ گئے ہیں انگلینڈ میں. اور یورپ میں اب وہاں پر لوگوں کو جو جابز ہیں وہ ایشو نہیں رہا، ان کو جابز بڑی آسانی سے مل رہی ہیں، اور وہاں پر حالات بھی بڑے اچھے ہو گئے ہیں. تو یہاں انگلینڈ میں جو یہ آیا ہے گند سارے کا سارا، تو اس نے یہاں کے حالات کا بیڑا غرق کر دیا. یہاں یہ شلوار قمیض پہن کے اس طرح سگریٹ ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، پھر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ کسی جنگل میں پھر رہے ہیں. نہ ان کو رہنے کی تمیز ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں جو کمیونٹی رہ رہی ہے وہ ہمیں ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے. اگر ہمیں کسی نے گھر کرائے پہ دے دی ہے تو ہمیں اس کی بھی کیئر کرنی ہے، اور جو ایگریمنٹ کیا ہے یا ٹیننسی ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو فالو بھی کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو میرا آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرنے کا صرف اتنا مقصد ہے، ان کی یورپین کے ساتھ نہ کوئی بزنس کریں، یہ ہیں کرمنلز، اور نہ ان کے ساتھ اپنی کوئی ٹیننسی کریں. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو کچھ کرنا پڑ رہا ہے ان کے ساتھ کوئی ٹیننسی یا ایگریمنٹ، تو پراپر تھرو سولیسٹر کریں تاکہ کل کو آپ کو مسئلہ نہ ہو، ورنہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہرڈلز کریٹ کریں گے. تو باقی UK گورنمنٹ کی آج تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ بریگزٹ کر کے انہوں نے کیا کیا ہے. یورپ والے تو خوش ہیں، ان کو تو کوئی ایشو نہیں، لیکن بریگزٹ کے بعد انگلینڈ کا جو تہس نہس ہوئی ہے یہ انگلینڈ والے ہی جانتے ہیں. تو لاسٹ پہ صرف اتنا میسج ہے آپ سب کے لیے کہ یورپین کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن نہ کریں. تھینک یو ویری مچ.